وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَہ، اور دانائی سکھاتی ہیں۔ یہ چار کیٹیگوریکل اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب دے کر زمین پر آپ کو مبعوث کیا، اور آپ کا پیغام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد اولیاء امت، صلحاء امت، علماء ربانین جو اس کے وارثین ہیں، وہ آج بھی اور تا قیام قیامت تک موجود رہیں۔ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر یہ بات واضح طور پر کہ جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جنہیں میں نے مقام عظمت پر سرفراز کیا ہے اور وہ قیامت تک رہیں گے، اس میں وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے چار طبقات، یعنی چار طبقے کے وہ لوگ ہیں جن پر میرا انعام خاص ہے۔ وہ انعام خاص کے لیے ان کے ٹائٹلز بھی بتائے، وہ عنوان بتا دیے گئے۔ وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے۔ یہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور یہی بات ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آخری وقت میں جب سورہ فاتحہ کو تلاوت کرتے ہیں کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ کریم مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے سے مجھے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو غضب والے لوگ اور انعام یافتہ لوگ، یہ دونوں کیٹیگوریکل اللہ کریم نے بیان فرما دیے۔ تو جو حق کے راستے پر قائم ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر قناعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلنے اور ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں سے صلح رحمی کرنے، رشتوں کو قائم کرنے، آپس میں رواداری کو قائم کرنا، تمام برائیاں معاشرے سے ختم کرنا، یہ بنیادی تعلیمات میں سے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں۔ اور وہ آج بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ، اگر میں اس منصب پر بیٹھ کر آپ سے اگر کلام کر رہا ہوں تو ود پرمیشن میرے اوپر بھی کوئی میرا ایک استاد ہے کہ جس نے مجھے اس پر بیٹھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کو اجازت ہے تو یہ یقین جان لیں کہ پھر آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ جب آپ کلام بھی نہ کریں، آپ خاموشی بھی اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی خاموشی کی اس تجلی کو، اس کو کہ جس کی اس کو ضرورت ہے، اس کے قلب میں منتقل فرما دیتا ہے۔ یہ آج بنیادی تعلیمات جو ہمارے درمیان مفقود ہوتی جا رہی ہیں، دین سے دوری ہے، اور دین سراپا، یاد رکھیے، سراپا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی اطاعت ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہی وہ ذات ہے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اندھیروں سے اجالوں میں لے کر آتی ہے۔ تو جو لوگ اخلاق سے عاری ہو گئے، جو محبت کی تعلیمات سے عاری ہو گئے، آج کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم کسی نبی کا انتظار نہیں کریں گے،
اللہ نے قرآن میں فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد باپ نہیں ہیں مگر خاتم النبیین ہیں اور یہ اللہ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج ان ذمہ داروں کے پاس موجود ہے. دوستوں اس محفل پاک کا مقصود یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزی کیا جائے. جب آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو یقین جان لیجیے کہ آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ کریم آپ کو قبول فرمائے گا. اللہ نے وہ برانڈ اس دنیا میں دے دیا ہے. ہم مادی دنیا کے لوگ ہیں. اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی سلیکٹ کرنے ہیں تو اس میں برانڈ دیکھتے ہیں. پہننے کے جوتے پہننے ہیں تو اس کے لیے بھی برانڈ سلیکٹ کرتے ہیں. موزے بھی پہننے ہیں تو برانڈ سلیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے فریم یوز کرنا ہے, گلاسز یوز کرنے ہیں تو ہم نے ہر وہ چیز جو اپنے استعمال میں لانی ہے اس کا برانڈ استعمال کرتے ہیں. دوستوں یہ برانڈ جو آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے بغیر میری ذات مکمل نہیں ہوتی, آپ کی دنیا کی نمود و نمائش پوری نہیں ہوتی, آپ کا معیار قائم نہیں ہوتا, تو دوستوں آپ برانڈز کو استعمال کرتے ہیں. چند دیکھنے والے آپ کے جوتے بھی دیکھتے ہیں, چند پہننے والے جناب کہتے ہیں آپ نے بڑی خوبصورت جناب واچ استعمال کی ہے, رسٹ واچ. جناب لوگ کروڑوں روپے کی رسٹ واچ یوز کرتے ہیں, جناب لوگ لاکھوں روپے کے جوتے پہنتے ہیں, لوگ کروڑوں روپے کے لباس پہنتے ہیں. یہ ساری رونقیں جو آپ اپنے ظاہری بدن پہ حلال حرام کی تمیز سے ہٹا کر اپنی ذات کو پیش کرنے والوں, ذرا کبھی اپنے من میں جھانک کر دیکھو, کیا اللہ نے یہ بات کہی کہ تم یہ لباس برانڈ کے پہن کر آؤ گے اور اتنے خوب سج دھج کر آؤ گے تو میں تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا. میرے اللہ نے کہیں یہ جملہ نہیں کہا. ہاں البتہ دنیا میں جس طرح رہنا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا, وہ جیسے ہیں ویسے بن کر آنا تو میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے. سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. کیا قرآن میں آیت نہیں؟ یہ برانڈ اللہ کا ہے. میرے رسول کی زندگی, اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی, دونوں میرے لیے مشعل راہ ہے. ہم ناراض ہو جاتے ہیں اگر کسی ٹریلر ماسٹر کے پاس چلے جائیں اور شرٹ کی جگہ اگر وہ آپ کو کرتا بنا کے دے دے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. تو سوچئے, میں تو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا, لیکن یاد رکھیں آپ سے یہ گفتگو, آپ کے دل روشن ہیں اس لیے اللہ دل میں کچھ باتیں ڈال رہا ہے تو وہ آپ تک منتقل ہو رہی ہے. میں کوئی رات کو کتاب پڑھ کر نہیں بیٹھا, بلکہ یہاں جتنے مریض ہیں آپ ہیں سارے ڈاکٹر, سب ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, لیکن ڈاکٹر وہی کامیاب ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے 100 مریض ہوتے ہیں, 100 مریض کے ڈیفرنٹ ڈیزیز ہوتی ہیں اور ڈاکٹر ایک ہی ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر کا کمال ہے کہ وہ اس بندے کو ڈائگنوز, اس کے مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے, پھر اس کی ریمیڈی کو سلیکٹ کرتا ہے, پھر اس کو جناب نیوٹرنسٹ کے پاس ان کو جناب بھیجا جاتا ہے کہ اس کو یہ خوراک دینی ہے, اس سے روکنا ہے. یہ ساری چیزیں جس کے بعد ہم صحت حاصل کرتے ہیں کہ جناب ان ساری چیزوں کی پریونشن کریں گے, آپ ان ساری چیزوں سے رکیں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی. میں بعینی بلا تشبیہ و تمثیل آپ سے عرض کروں کہ یہ جو جسم کی بیماریاں ہیں وہ تو آپ ڈائگنوز کریں گے, ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز کریں گے, اس کی ریمیڈی سلیکٹ کر کے آپ تمام پریونشن کے ساتھ اس کو تجویز کر دیں گے. لیکن دوستوں ایک ریمیڈی وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے من زکاہا, کامیاب کون ہوا
کہ جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا ہے تو دوستو اپنی تمام خواہشات، یہ دنیا متاع قلیل، یہ جو دنیا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ نے فرمایا وہ قلیل ہے. اور عربی لغت میں اگر آپ جا کر گرامر کو کھول کر پڑھیں، جو لفظ قلیل ہے اس کو ڈی موشن کرتے ہیں، ایٹم بم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذرات ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن عربی لغت اتنی گہری ہے جس میں فرمایا کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا ہے. بالکل مائنڈ اٹ، زیادہ کیا ہے. اللہ اکبر. اپنی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ کے اخلاق اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں جس کو میرا رب کہتا ہے. اللہ اکبر. آج ہم اخلاق سے آری ہو گئے، تعلیمات سے آری، اب صرف نام کی حد تک. پورا ماحول دنیا کا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پلینیٹ پر جتنے ممالک، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی میں پولیٹیکل کوئی ڈپلومیٹک گفتگو نہیں کر رہا، ہر انسان ذی شعور پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. آپ سوچیے کہ اس وقت کے حالات، کیا ہم ان حالات میں دنیا کو کمپیٹ کرنے آئے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ صرف دنیا اپنانی ہے اور دین کو چھوڑ دینا ہے؟ نہ، یہ بیلنس کیا اللہ نے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میری دنیا بھی اللہ بہتر کر دے، میری آخرت کو بھی بہتر کر دے، میری قبر کی منزلیں بھی آسان کر دے. ابھی تو منزل باقی ہے، ابھی اگلا سفر کے بعد ایک اور اسٹے آپ کا میرا ہے، وہ بڑا لمبا ہے. یہ بڑی مختصر ہے، 10 15 20 25 15 سال، لیکن 100 سال ہو جائے گی. لیکن جو میری زندگی ابھی عالم برزخ میں جانی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اللہ کے خوف کو اپنایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی قبر کے اندر، یہ میں نہیں کہتا، اگر یہاں پڑھے لکھے کوئی دین سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ جا کر پڑھیے. امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی شرح الصدور، اس کو جا کر پڑھیے کبھی موقع لگے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو گورے ہیں، جو ہارورڈ یونیورسٹی میں، جو ییل یونیورسٹی میں، جو کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں، جو برکلے یونیورسٹی میں، جو مختلف لندن یونیورسٹی میں، اکیلین یونیورسٹی میں، دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ حیران ہوں گے. آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لیتے ہوں گے، اتنی سی کتاب ہے ان کی، کتاب فتوح الغیب. اللہ اکبر. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. لوگ اس میں ایک موضوع بنتا ہے عالم برزخ. اس برزخ کے اوپر گورے لوگ مسلمان ہو کر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں صرف عالم برزخ پر. میں اور آپ تو نام بھی نہیں سنے کہ بھائی محی الدین ابن عربی کون ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے، جناب حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی کون ہے، جناب شاہ بہاؤالدین نقشبند کون ہے. یہ کون لوگ ہیں اللہ اللہ جن کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اگر ایمان کہیں قائم ہے تو انہی بزرگوں کی وجہ سے. ان پر پی ایچ ڈی کرنے والے دوستوں ہم تو نام بھی نہیں سنتے. کبھی سال میں ایک محفل کرا دیں تو شاید اس پر بھی اعتراض ہو جائے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے جس کے ذکر کو میرا اللہ بلند کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر